18ویں ترمیم میں آپ نے ایک شک ڈالی ہوئی ہے، ایک لائن ہے بیسیکلی جس کو آپ کو 28ویں ترمیم سے انڈو کرنا ہے. وہ لائن یہ کہتی ہے کہ صوبوں کے جو وسائل کا حصہ ہے اس کو بڑھایا تو جا سکتا ہے، کم نہیں کیا جا سکتا. اب این ایف سی کو آپ ریویو کریں گے اور وہ کرنا چاہیے. میں سپورٹ کرتا ہوں اس کو، مخالفت نہیں کرتا، میں ایز اے جرنلسٹ اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ یہ آپ کو ریویو کرنا ہے. ادروائز وفاق آپ کا کنگال ہو گیا، بینکرپٹ ہو گیا وفاق آپ کا. تو 57.2% سے ان کا حصہ کم کرنے کی ضرورت ہے. ڈیفنس اسپینڈنگ وفاق اکیلا اٹھا رہا ہے، ڈیٹ سروسنگ وفاق اکیلا اٹھا رہا ہے، اس کے پاس تو پیسہ ہی تو نہیں چلے بچتا. تو آپ نہ کریں کم، اس لائن کو بھی نہ ہٹائیں. یہ جو وفاق اکیلا جو کر رہا ہے اس میں تھوڑی کمی لیں. اس میں کمی کیسے لائیں؟ کمی اس میں ایسے لے آئیں کہ ڈیفنس جو ہے وہ کوئی صرف وفاق اسلام آباد کا تو نہیں ہو رہا، پورے ملک کا ہو رہا ہے. تو ڈیفنس چارج جو ہے صوبے اس کا بوجھ اٹھائیں. سارے مل کے اٹھائیں. یعنی میرا خیال ہے کہ اس طرح سے یہ بات کہ صوبے بوجھ اٹھائیں، نہیں، سارے مل کے اٹھائیں. پاپولیشن بیسس کے اوپر جیسے وسائل تقسیم ہوتے ہیں تو ویسے ہی ڈیفنس اسپینڈنگ بھی صوبوں میں تقسیم کریں، پھر تو ایک برابر ہو جائے گا نا، سب کا یعنی وزن. اس میں یہ ہے نا کہ جو بھی ریونیو کلیکشن ہوتی ہے اس میں فرسٹ چارج جو ہے وہ ڈیفنس ہو جائے، یہ انسٹالمنٹس فوراً لون ہو جائے، اس کے بعد باقی جو ہے وہ تقسیم ہو جائے، بھلے اسی ریشو سے ہو جائے، تو کوئی اس میں اس کو کم کرنے کی ضرورت نہیں. دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں یہ کہ تجویز ہو سکتی ہے دیکھیں ممکنہ طور پر، لیکن یہ آپ نے ڈسکس کیا اس کو زرداری صاحب سے؟ دیکھیں جب لوگ آپس میں جو ہے وہ بیٹھیں گے، جب پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھے گی، تو جب کسی مسئلے کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کرے گی تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی بہتر تجویز آ جائے. تو سر یہ کوئی بات کرے گا تو آئے گی نا. سر یہ بجٹ کے آگے پیچھے آپ کو یہ چیز کرنی ہے 30 جون تک، تاکہ اگلا سال جو ہے آپ کا وفاق بینک کرپسی سے بچ جائے. اس وقت آپ 8,000 ارب روپیہ سالانہ قرضہ اٹھا رہے ہیں بینکوں سے وفاق. ایسا ہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو اکانومی یا ہماری جو معیشت ہے اس میں باوجود اس کے کہ کوشش بھی ہو رہی ہے، محنت بھی ہو رہی ہے، سارے طریقہ کار جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بہتری جو کہ آنی چاہیے تو وہ اس رفتار سے نہیں آ رہی. زرداری صاحب کا رد عمل کیا تھا جب پرائم منسٹر نے ان سے یہ آپشن ڈسکس کیا؟ دیکھیں زرداری صاحب سے ہماری ایک ملیحدہ ملاقات بھی ہوئی تھی، اس میں جو ہے وہ اور لوگ بھی تھے ان چیزوں سے متعلقہ، تو ان کا رویہ پازیٹیو تھا. اور انہوں اور نے لوگ کون کون تھے سر؟ یعنی ہمارے ساتھ یعنی منسٹر پلاننگ تھے، منسٹر پاور تھے، منسٹر واٹر ریسورسز تھے، چیئرمین وابڈا تھے. تو یہ پانی والی جو میٹنگ آپ کی ہوئی یہ تھی؟ کوئی مہینہ پہلے کی جی. بات ہے. تو انہوں نے بات سنی، تمام شرکاء کی انہوں نے بڑی اچھی خاطر بدارت بھی چائے وائے کی، اچھی پلائی؟ بلکہ کھانا کھلایا. اچھا. اور انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اس کے اوپر بیٹھ کے بات کریں اور اس کے اوپر ہمیں کنسنسس ایوالو کرنا چاہیے، سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. جو وہ بات اکثر بھی کرتے ہیں اور بار بار بھی کرتے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا پازیٹیو رویہ ہے. سر مجھے لگتا ہے پیپلز پارٹی کے اندر نا ایک احساس پیدا ہو رہا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نا لیفٹ آؤٹ، کہ وہ پیچھے رہ گئے ہیں یا ارریلیونٹ ہو گئے ہیں سیاسی اعتبار سے. نہیں، بالکل نہیں. اور وہ نہیں، جو وہ بات کرتے ہیں جی وہ یعنی سندھ کے خاص طور پہ جو ہمارے دوست ہیں وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ وفاق کہتے کے ہیں کہ ساتھ. جی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اور اس کے بارے میں وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ ان کو اس کا حوالہ بھی دیتے ہیں. شاید ان میں سے کوئی چیز کیونکہ اب اگر کوئی 30 سال 35 سال پہلے کی بات کی جائے کہ جی یہ ایکارڈ ہوا تھا، اس کے بعد پھر یہ ہو گیا، اس کے بعد پھر وہ ہو گیا، تو ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی بات ٹھیک بھی سر ہو. وہ تو 91 ٹرسٹ 92 والی پانی کی جی تقسیم کی وہ بات کریں تو وہ تو 2026 میں ریلیونٹ نہیں رہے گی. لیکن بہرحال جو ایک چیز طے ہو تو اس کے اوپر عمل تو ہونا چاہیے نا. جس طرح سے اب آپ انڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ جو واٹر ایکارڈ ان بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا ہوا تھا تو اب انڈیا اسے دوڑ رہا ہے. 91 والے ایکارڈ چناب جو ہمارے حصے میں تھا، اس کے اوپر ڈیم بنا رہا ہے. جو 91 والا ایکارڈ تھا واٹر ڈسٹریبیوشن کا صوبوں کے ساتھ، اس میں کوئی سندھ کے ساتھ کی گئی تھی اس میں یعنی میں خیر اس کی ڈیٹیل میں تو میں نے جا کے نہیں دیکھا، لیکن بہرحال سندھ اور خاص طور پہ جو چیف منسٹر سندھ ہیں مراد علی شاہ صاحب، ان کا یہ خیال ہے
کہ جی اس میں سندھ کے ساتھ جو بات کی گئی وہ اس کو پورا نہیں کیا گیا.